السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کا ٹیچر علی زیب خان، اور علی زیب بیولوجی میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان بایولوجی۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کو ان کا پورا نام جو ہے ابو موسیٰ ابن حیان ہے، اور ویسے ویسٹ وغیرہ میں ان کو جابر کے بھی کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان بیسیکلی تو یہ ایک بہت بڑے کیمسٹ تھے، مطلب کیمسٹری میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا، لیکن ظاہر ہے بایو میں بھی ان کی بہت زیادہ خدمات رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 721 AD میں ہوئی ہے ایران کے ایک شہر میں۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایران میں ہی، کوفہ میں، ایران کے ایک شہر ہے کوفہ، وہاں پر، اور سن کیا تھا اس ٹائم تقریباً کوئی 815 AD۔ ٹھیک ہے، ان کی لینگویج جو تھی وہ عربک تھی، عربک زبان میں انہوں نے کام کیا بھی تھا، اور ان کا جو دور تھا، مطلب جس دور میں یہ کام کرتے تھے، اس دور کو اسلامک گولڈن ایرا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے ان کی جو ہم نے نیٹ سے لی ہے ویسے بیسیکلی۔ اس کے بعد کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے بایو میں پلانٹس کے بارے میں اور اینیملز کے بارے میں کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں دو جو بکس ہیں، ایک النباتات جو پلانٹس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ مانی جاتی ہے بایو میں، اور ایک الحیوان جو کہ اینیملز کے بارے میں بہت زیادہ بیسک انفارمیشن انہوں نے دی ہے۔ یہ ان کی بایولوجی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ہے جو انہوں نے کام کیا ہے جابر بن حیان پر۔ اس کے بعد دوسرے سائنٹسٹ آپ کے پاس عبد الملک اسماعی۔ عبد الملک اسماعی ان کا نام ہے، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ 740 AD میں یہ بصرہ، یہ جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے یعنی ڈیتھ ان کی بصرہ میں ہی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے عراق میں۔ انٹرسٹ جو ان کا تھا وہ تھا عربک میں، یعنی عربی میں یہ بہت زیادہ جو عربی کا جو گرامر ہے اس میں ان کا بہت انٹرسٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پوئٹری وغیرہ میں انہوں نے کافی کام کیا، میتھمیٹکس، اور ساتھ ساتھ زولوجی میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے ان کا بھی اگین وہی جو دور تھا وہ گولڈن ایج رہا ہے جس کو، اچھا، ان کا کام جو ہے وہ عباسی خلیفہ کے دور میں بھی رہا ہے، اور ان کو عربی گرامر میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، پوئٹری وغیرہ میں بھی ساتھ ساتھ، اور ظاہر یہ اپنے دور کے ایک بہترین زولوجسٹ رہے ہیں، انہوں نے زولوجی میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کی تصویریں کچھ اس طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ سے ہمیں ملی ہے۔ اور اس کے بعد کنٹریبیوشن ان کی کیا ہے؟ کنٹریبیوشن ان کی جو، ویسے تو ظاہر سی بات ہے کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہی ہے، لیکن ہم یہاں پر کچھ ایسی باتیں کریں گے جو ان کی وجہ شہرت بنی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ انہوں نے زولوجی میں یعنی اینیملز میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے الابل جو کہ کیملز کے بارے میں ہیں، الخیل جو کہ ہارسز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، الشات جس میں شیپس وغیرہ کے بنے ہیں، بھیڑ جو ہے بھیڑ، ان کے بارے میں بتایا، اور الوحوش کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے مختلف طرح کے جو جنگلی جانور ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن دی ہے بہت ساری۔ اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے خلق الانسان، جس میں انہوں نے انسانوں کے بارے میں بتایا ہے، یعنی انہوں نے اس دور میں کتابیں لکھ کر ایک ایسے دور میں جب کسی کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، تو اس دور میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اپنے دور کے بہت بڑے اور بہت کامیاب زولوجسٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ابو علی سینا، جن کو ہم ابن سینا بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ویسٹ وغیرہ میں یعنی جو مغربی ممالک ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پر ان کو ایویسینا کے نام سے بھی ان کو پہچانا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے اگست 1908 AD میں، یہ ازبکستان کا ایک شہر ہے افشنہ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور ان کی ڈیتھ کہاں پر ہوئی ہے؟ جون 21 1037 میں، ایران، ایک خاندان کے نام سے ایران میں ایک شہر ہے، وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں تو یہی ہم کہیں گے کہ یہ فاؤنڈر آف میڈیسنز، یعنی ابو علی سینا نے یا ابن سینا نے بہت زیادہ جو امپورٹنٹ کام کیا ہے وہ انہوں نے کیمسٹری میں کیا ہے، اس لیے ان کو فاؤنڈر آف ماڈرن کے میڈیسنز یعنی ارلی ماڈرن میڈیسن کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔
یہ ان کی پک ہے جو انٹرنیٹ سے ہمیں ملی ہے۔ اس کے بعد کنٹریبیوشنز کیا ہیں ان کی، بایولوجی میں اگر میں بات کروں تو انہوں نے بہت ساری بیماریاں آئیڈینٹیفائی کروائی، بہت ساری بیماریاں دریافت کی ہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ جیسے ٹیوبرکیولوسس ایک بیماری ہے جس کو ہم عام زبان میں ٹی بی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میننجائٹس ایک بیماری ہے جس میں دماغ کے ارد گرد جو میمبرینس وغیرہ ہوتی ہیں ان میں سوجن پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اس میننجائٹس کو ہم عام زبان میں گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کی انفلیمیشنز کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا۔ پھر انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جو بہت بیسک انفارمیشن ہے اس کے اندر، بہت امپورٹنٹ بھی۔ ایک کتاب کا نام ہے القانون اور ایک کتاب کا نام ہے فی الطب الشفا، یعنی جو میڈیکل سائنس کے بارے میں انہوں نے انفارمیشن دی ہے۔ اچھا، بایولوجی کی اور کیمسٹری کے ساتھ ساتھ انہوں نے میتھمیٹکس میں بہت زیادہ کام کیا، ایسٹرونومی یعنی جو ہمارے پاس فلکیات وغیرہ اس میں کام کیا، فزکس کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا، اور پیلیونٹولوجی میں انہوں نے کام کیا۔ پیلیونٹولوجی کا آپ کو میں نے جو ہے اپنی بایولوجی برانچز آف بایولوجی میں اس فیلڈ کو میں وہاں پر بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میوزک کے بارے میں انہوں نے کچھ میوزک کے انسٹرومنٹس وغیرہ بھی پیدا کیے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے ابو علی سینا یا ابن سینا کے بارے میں، کہ ایک دور میں جس دور میں یہ تھے، ابھی یہ نوجوان تھے، کوئی 19-20 سال یا 21 سال کی ان کی عمر تھی، تو ان کے دور میں ایک بادشاہ بیمار ہو گیا تھا، اور اس بادشاہ کا علاج کوئی بھی اس دور کا حکیم نہیں کر پا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بادشاہ کا علاج کر دوں گا، ان کی بیماری ختم کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے میری جو ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اتفاق یہ ہوا کہ انہوں نے علاج کیا اور بادشاہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ اور پھر بادشاہ نے ان سے جب ڈیمانڈ پوچھی تو انہوں نے بڑی مزیدار ڈیمانڈ یہ بتائی کہ جو شاہی لائبریری ہے اس دور کی، جو شاہی لائبریری تھی جس میں کوئی عام شخص اندر نہیں جا سکتے، جس کو جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ابو علی سینا ابن سینا نے کہا کہ مجھے اس میں جانے دیا جائے۔ تو بادشاہ نے، کیونکہ بادشاہ اب ٹھیک ہو چکے تھے اور بادشاہ ابو علی سینا سے بہت زیادہ خوش بھی تھے، تو انہوں نے ابو علی سینا کو اس شاہی لائبریری میں جانے کی اجازت دے دی۔ اور ابو علی سینا اس شاہی لائبریری میں جانے کے بعد 1 سال تک تقریباً اسی لائبریری میں رہے، یا شاید کچھ زیادہ عرصہ اسی لائبریری میں رہے، اور انہوں نے وہاں کی جتنی بھی کتابیں پڑھی، اور ان کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ یہ اپنے حافظے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کتابوں کو پڑھ کے ان سے انفارمیشن اپنے پاس جمع کی اپنے دماغ میں، اور پھر اس کے بعد اسی لائبریری سے لی گئی انفارمیشن سے انہوں نے کتاب بھی لکھی، اس کا جو بہت زیادہ مشہوری بعد میں۔ اور اسی طرح کہا یہ بھی جاتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے میتھمیٹکس اپنے محلے کے ایک سبزی فروش سے سیکھی، یعنی ابو علی سینا نے کبھی بھی سیکھنے میں کبھی کوئی شرم محسوس نہیں کی، اور جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے لرننگ بہت اچھے سے کی ہے، اور اسی لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ان سے اس بات میں کافی کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں جتنی بات کروں اتنے زیادہ کم ہے، لیکن یہاں پر آپ کی بک کے حوالے سے میں نے یہ مختصر سا لیکچر بنایا ہے، ہوپ فلی کہ آپ کو اس میں سمجھ آیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے، کمنٹ ہوتا ہے، تو آپ لازمی ہم سے وہ کمنٹس پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں وہ کویشچن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔